بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو ہسٹری آف اسلام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں، کیونکہ وہ ہر وقت سادگی میں رہتی تھیں۔ اس لیے عرب کی عورتیں انہیں بہت ہی غریب سمجھتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی صحابت کے چرچے سر عام ہو رہے ہیں۔ آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ پاک نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں آپ کے گھر میں دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، آپ مجھے دولت یا کوئی معجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کا بابا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی اٹھا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مصلی کے نیچے لاتعداد میں خزانہ پڑا ہوا تھا، ہیرے جواہرات اور کافی زیادہ سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے کا ویسا ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگیں اور وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی اور وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں شرمندگی محسوس نہ کرے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اس دنیاوی دولت کا آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی اور وہ عورت رو کر کہنے لگی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کا بابا اللہ کا سچا رسول ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت ہی قریب ہیں اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی صحابت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں، بچوں کی پرورش بھی کرتیں اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہر وقت سادگی میں رہا کرتی تھیں۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال، انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میں نے اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسرا سوال تھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گھر افضل ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا پردہ اتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے ابا سے سنا ہے، جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے قریب کتنا فاصلہ ہے۔ میں نے اپنے ابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے اور ایسی اور ویڈیوز، ایسی اور کہانیاں آپ سننا چاہتے ہیں، ایسے واقعات سننا چاہتے ہیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں اس طرح کے اچھے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔